27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت اور ملاقاتیں تیز۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم قیادت کی آج ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعظم 27ویں آئینی ترمیم پر ایم کو اعتماد میں لیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگا، جس میں وزیر اعظم کی آئینی ترمیم کی حمایت کی درخواست پر غور کیا جائے گا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے اپوزیشن وفد کی ملاقات کے بعد اسد قیصر نے کہا کہ اپوزیشن ایوان میں متحد ہو کر مشترکہ حکمت عملی اپنائے گی۔ وفاقی وزیر قانون کا اپوزیشن پر ردعمل۔ وفاقی وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عاقل ملک نے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 27ویں ترمیم میں قومی مفاد کے عناصر شامل ہیں۔ اپوزیشن نے بغیر دیکھے سیاسی بیانات دینا شروع کر دیے ہیں۔ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے اسٹینڈنگ کمیٹی اور پارلیمنٹ کے فلور پر دے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاق NFC کا 57% حصہ صوبوں کو دے دیتا ہے، جبکہ وفاق پر پنشن، دفاعی اخراجات، سماجی تحفظ اور قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ ہے۔ ترمیم کی منظوری کا فیصلہ 14 نومبر تک ذرائع کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر تک دونوں ایوانوں سے منظور کرائی جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی صدارت میں ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں طے پایا کہ ترمیم پہلے سینٹ سے پاس کرائی جائے گی۔ اجلاس میں PTI کے علاوہ تمام جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام وفاقی وزراء اور اراکین پارلیمنٹ کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے اور اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو اتفاق رائے پیدا کرنے کا اہم ٹاسک دے دیا۔ ذرائع کے مطابق اگر اتفاق رائے نہ ہوا تو حکومت اپنے نمبرز گیم پر انحصار کرے گی۔ پاکستان اور افغانستان مذاکرات کا تیسرا دور پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور آج استنبول میں ہوگا۔ جنگ بندی کے نفاذ کا طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملے بند کیے جائیں۔ اگر ہماری سرزمین کے خلاف کارروائیاں بند نہ ہوئیں تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ بھارت میں بہار انتخابات کا پہلا مرحلہ۔ بھارت کی ریاست بہار میں انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پولنگ 18 اضلاع کی 121 نشستوں پر شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صرف 1 گھنٹے میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ 13.13% رہا۔ ریاست کے 8 کروڑ ووٹرز کی شہریت کی تصدیق کی بنیاد پر 65 لاکھ ووٹرز کے نام فہرست سے نکالے جا چکے ہیں۔ اگر BJP الیکشن جیت گئی تو نتائج پر سوالات اٹھنے کا امکان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ سے متعلق بیان جہاں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران انہوں نے سنا کہ 7 یا 8 طیارے گرائے گئے۔ کچھ اخبارات نے مختلف خبریں دیں مگر حقیقت میں 8 طیارے گرائے گئے۔ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ایٹمی ممالک کی جنگ کو ٹیرف کی مدد سے روکا گیا۔ زہران ممدانی کی تاریخی کامیابی پر ٹرمپ کا یوٹرن۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیویارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی کے ساتھ تعاون کا اعلان کر دیا۔ میامی میں بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک کمیونسٹ امریکہ کے سب سے بڑے شہر کا میر بن گیا ہے اور ہم ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ اگر نیویارک کے نئے میئر نے واشنگٹن سے تعاون نہ کیا تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ الیکشن کے دوران ٹرمپ نے ممدانی کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ جیت گئے تو ان کے منصوبوں کے لیے فنڈز نہیں دیے جائیں گے۔ اپنی جیت کے بعد پہلے خطاب میں زہران ممدانی نے کہا کہ وہ کرپشن کے اس کلچر کا خاتمہ کریں گے جس نے ٹرمپ جیسے ارب پتیوں کو ٹیکس سے بچنے کی اجازت دی۔ نیویارک میں زہران ممدانی کی جیت پر عوام کا جشن۔ زہران ممدانی کے پہلے مسلمان اور جنوبی ایشیائی نژاد میئر منتخب ہونے پر نیویارک میں عوام نے خوشی کا اظہار کیا۔ ممدانی کے علاقے کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انہیں فخر ہے کہ کوئی ایسا شخص منتخب ہوا جو ان جیسا دکھتا ہے اور ان کے مسائل سمجھتا ہے۔ زہران ممدانی کی جیت پر عالمی مسلم برادری کا ردعمل۔ نیویارک میں عوام کا کہنا ہے کہ زہران ممدانی ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ کامیابی صرف نیویارک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی مسلم برادری کی جیت ہے۔ زہران ممدانی 1 جنوری کو نیویارک کے میر کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ہزاروں ویزے منسوخ ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے جرائم میں ملوث 80,000 تارکین وطن کے ویزے منسوخ کر دیے۔ سینئر امریکی اہلکار کے مطابق بیشتر منسوخیاں تشدد، چوری اور نشے میں گاڑی چلانے کے مقدمات کے باعث ہوئیں۔ اگست میں 6,000 طلبہ کے ویزے بھی میعاد ختم ہونے اور قانون کی خلاف ورزی پر منسوخ کیے گئے۔
पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका सीरीज़ का दूसरा वनडे आज जरीद। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा मैच आज फैसल आबाद में खेला जाएगा। पहले वनडे में सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में नुमायाँ कमियाँ। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी में नुमायाँ कमी रिकॉर्ड की गई है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक मुल्तान में पार्टी इक्विवेलेंट मीटर की मिकदार 260, लाहौर में 180, बहावलपुर में 168 और फैसल आबाद में 166 रिकॉर्ड की गई। सूबाई सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक आलूदा हवा मशरक़ी पंजाब से बाहर जा रही है, जिससे लाहौर, कसूर और शेखुपुरा की फ़ज़ा में बेहतरी आई है। यौम शुहदाए जम्मू की याद में तकरीबात 6 नवंबर 1947 का सानिहा बाईसगीर की तारीख का बदतरीन कत्ल आम था। दवगिरा फौज, RSS और मुसल्लह जत्थों ने जम्मू में 2 लाख से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया। 9 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने हिजरत पर मजबूर होकर जम्मू छोड़ दिया। सदर आसिफ जरदारी ने शुहदाए जम्मू को खराज अकीदत पेश किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शुहदाए जम्मू मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में कुरान खानी दुआओं और यादगारी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। अमरीका की जानिब से गजा मंसूबे पर करारदाद तैयार। अमरीका आज सलामती कौंसिल के 10 गैर मुस्तकिल अराकीन के साथ गजा मंसूबे पर करारदाद का मुसव्वदा शेयर करेगा। करारदाद में 2 साला अबूरी हुकूमत और बैन अल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़ शामिल है। फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का इख्तियार हासिल होगा। अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश बेनकाब। अमरीका में सिख रहनुमा गोरखतोन सिंह पन्नों के कत्ल की साजिश भारत में आला सतह पर तैयार की गई। अहकामात वज़ीर आज़म मोदी के करीबी हल्के से जारी हुए। अमरीकी खुफिया इदारों के इंकिशाफ पर व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के हुक्काम हैरान रह गए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में पन्नों की सरगर्मियों की मुकम्मल निगरानी की गई। निखिल गुप्ता ने रा के अफसर के कहने पर कत्ल की मंसूबाबंदी की। रा के अफसर ने गुप्ता को हरदीप सिंह नजर के कत्ल की वीडियो भेजी। कैनेडियन तहकीकात के मुताबिक नजर के कत्ल का हुक्म भारतीय रियासती अनासिर ने दिया। अमरीकी रियासत केंटकी में तैयारा हादसा। रियासत केंटकी के शहर लुईविल के एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारे के हादसे में 12 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। लुईविल के मेयर के मुताबिक मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही तैयारे के इंजन में खराबी के बाइस हादसा पेश आया। तैयारा गिरने के बाद करीबी सनती इलाके में आग भड़क उठी। थल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। 10वीं थल जीप रैली के लिए आज रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों का मुआयना और ड्राइवर्स की टेस्टिंग होगी। क्वालिफाइंग राउंड कल होगा। 4 रोज़ा स्पोर्ट्स इवेंट में मुख्य मारूफ रेसरों समेत 100 से ज़ायद मर्द और ख्वातीन ड्राइवर्स की शिरकत मुतवक्के है। मुजफ्फरगढ़, कोट अदू और लिया के इलाकों पर मुश्तमिल तकरीबन 200 किलोमीटर तवील रेगिस्तानी और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार किया गया है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज की सरगर्मियां। आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज फाइन आर्ट वर्कशॉप, एनिमेशन और फैमिली फिल्म की नुमाइश के साथ आर्ट एग्जीबिशन पेस एंड पीसेज वॉल्यूम 2 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह होगा। मारूफ मुज़ानिगार और दानिश्वर अनवर मकसूद मेहमान खुसूसी होंगे। उस्ताद नूर बख्श की म्यूजिक वर्कशॉप और नॉर्वे का थिएटर प्ले ड्रीम गर्ल भी आज की सरगर्मियों का हिस्सा है।